جو ہمارے یہ شہید ہوئے ہمارے 3 نوجوان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بلندیاں عطا کرے وہاں جہاں وہ گئے شہادت کے، اس شہدائے کربلا کے راستے پہ چلتے ہوئے، اور ان کے جو اولاد ہے ان کے افراد خاندان کو صبر دے، ہمت دے، ان کے بچوں کی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرے۔ ہماری دعاؤں میں ہمیشہ وہ رہیں گے۔ میں یہ خوش آئند ہے کہ مرکزی سرکار نے ٹیک اپ کیا اور یہ کوشش ہو کہ ملک کو سپر پاور بنانا چاہتے ہو تو سب کو ساتھ لے کر چلو، ایک اعتماد پیدا کرو، کندھے سے کندھا ملاؤ، تب جا کر ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس ملک میں ترقی کے تعلق سے نفرتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ جیسے سید الطاف بخاری، اور آپ نے دیکھا یہاں پہ ڈرامہ بازی بھی ہوئی، یہاں پہ بڑی ڈرامہ بازی کی گئی، دیٹ واز اے فکسڈ میچ، اس کا عوام جموں کشمیر کو پہلے اندازہ ہے۔ تو یہ تو آپ مجھے بتائیں، سید الطاف بخاری صاحب کے بعد اور اپنی پارٹی کے بعد کون ہے جس نے ڈیمانسٹریشن کیا؟ کس نے اوپن میں آ کر اس کو کرٹیسائز کیا؟ کس نے ایل جی صاحب کے ساتھ ٹیک اپ کیا، ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ ٹیک اپ کیا؟ تو یہ تو صرف سید الطاف بخاری صاحب تھے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ جو یہاں پہ جو ڈرامے کر رہے ہیں، عوام جموں کشمیر سے باخبر ہے، اور اس کا پہلے ہی 1 ہفتہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ کچھ ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو ملایا جا رہا ہے، کسی کو نیچے لگانا، کسی کو اوپر۔ یہ تو خیر ہونا چاہیے، اور مرکزی سرکار کا اپنی پالیٹکس ہوتی ہے، اس میں ہمیں نہیں جانا ہے، لیکن جموں کشمیر کے عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ دودھ پینے والے کون ہیں اور خون دینے والے کون ہیں۔ ایشو جو ہے اس میں میرا خیال ہے یہ ایک عوام کے لیے تو اب تو ان کو حقیقت کا پتہ چلنا چاہیے۔ جب یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا جس کا ہمیں بے انتہا دکھ ہے، اور میں پہلے سے کہتا رہا ہوں، شاہ صاحب اس میٹنگ میں تھے جو ہم نے آل پارٹی میٹنگ یہاں بلائی تھی، جس میں رویندر ریانا صاحب بھی آئے تھے، انہیں کی ریکویسٹ پہ یہ میٹنگ ہوئی تھی۔ اس میں نے کہا تھا کہ میں پچھلے 17 سال سے جب سے سیاست میں ہوں تو میں اس کو پلیڈ کرتا رہا ہوں، چاہے اسمبلی ہو، جو بھی ایوان جس میں بھی مجھے موقع ملا، تو میں پلیڈ کرتا رہا ہوں کہ ایز کمپیئر ٹو دا آرمیز آف ادر کنٹریز، the army of India, our country, is dedicated, honest, disciplined army. اس کو میں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ میں کوئی ان کو پلیز کرنے کے لیے کسی کو کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جب میں فیلڈ میں ہوں تو میں نے پچھلے 17 سال میں اٹراسٹیز کا ایک بھی کیس نہیں دیکھا۔ تو جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں تو بالکل قومی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ایک آدمی، اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے جو کس چیز کو پلیڈ کر رہا ہو، پھر اس کے کنٹراری کچھ ہو جائے، تو کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ وہی میری بھی کیفیت تھی، بہت ہی دکھ کی بات تھی۔ یہاں پہ میں نے کہا تھا یہ ہم تو ڈسپلنڈ آرمی ہے، اور کچھ چند آفیسرس نے یا جس نے بھی یہ فیبریکیٹ کیا، انہوں نے تو پوری دنیا میں اس آرمی کو بدنام کر دیا ہے، ہماری آرمی کو جو ڈسپلنڈ آرمی مانی جاتی ہے۔ ہم سپر پاور بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں تو ہمیں ہر چیز میں بڑا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔ بڑے دکھ کی بات ہے جو ہوا، بہت ہی دکھ دائق ہے۔ میں تو کلپ نہیں دیکھ سکا، نہ ہی کوئی انسان دوست اس کو دیکھ سکے گا، لیکن بڑی پریشانی کی دکھ کی بات ہے۔ دکھ کی بات اس لیے بھی ہے کہ یہ غالباً بارڈر سے 40-50 کلومیٹر دور ہوا یہ واقعہ جو ہوا۔ ہمارے 4 لیئرس ہیں ڈیفینس کے، 4-5 لیئرس ہیں، ان کو بریچ کیا گیا۔ ہو از رسپانسبل فار دیٹ؟ کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، پوچھا جائے، انکوائری کی جائے کہ کس نے، کہاں سے بریچ ہوا، یہ کنہوں نے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا کوئی نہیں ہوا۔ اس کے بجائے آپ 3 لوگوں کو اٹھایا گیا اور ان کو جس طرح سے شہادت تک پہنچایا گیا، میں سمجھتا ہوں مجھے وہ راجوں مہاراجوں کا وقت یاد آ رہا ہے کہ راجوں مہاراجوں کے وقت میں پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا تھا۔ جب مجرم کو اس پھانسی کے پھندے پر بٹھایا گیا، سزا دی گئی، تو وہ اس پہ پھر نہیں آ رہا تھا، تو وہ ذمہ دار دوڑتے ہوئے راجا کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو اس کی گردن پہ پھر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا ڈھونڈو کہیں بازار میں جا کر، جو اس قابل ہوگا، جو بھی ملتا ہے اٹھا لو، اس کو دے دو پھانسی۔ یہ تو ایسی بات ہوئی۔ ہم بدقسمت لوگ ہیں پنچ کے، ہم تو رجوری کے، پنچ کے پچھلے کئی سالوں سے 70-75 سال سے گولیوں کا شکار ہوتے آ رہے ہیں، ظلم کا شکار ہوتے آ رہے ہیں۔ یہ بڑی دکھ کی بات تھی۔ ایسا لگتا ہے اسرار صاحب یہ فیبریکیٹ کیا گیا شاید، چونکہ اس طرح ویڈیو کا باہر آنا، اس کی یہ فیبریکیشن ہے۔ شاید یہ لگتا ہے خوف کا ماحول، کچھ آفیسرز نے یہ سوچا ہو، خوف کا ماحول پیدا کرنا، دہشت پھیلانا، اور ان علاقوں میں دہشت پھیلانا جو حب الوطن ہے، جو وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جنہیں کبھی کمپرومائز نہیں کیا اپنی وطن سے محبت کرنے کو۔ تو ہوا دکھ دائق ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ پراپٹلی یہاں پہ ایک بیدار مغز ہمارے لیڈر ہیں، یہ تو ہم ریکارڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ سب سے پہلے جو ڈیمانسٹریشن ہوئی اس تعلق سے، وہ سری نگر میں ہمارے ہیڈ کوارٹر پہ ہوئی۔ سید الطاف بخاری صاحب کی قیادت میں ڈیمانسٹریشن کی گئی،
فوراً بعد جب یہاں پولیس یونٹ نے رابطہ کیا ان سے، سنکوٹ یونٹ نے کیا، تو انہیں ایل جی صاحب سے اس بارے میں بات کی، پھر ہوم منسٹر صاحب سے بات کی، ایشو واز ٹیکن اب دیم، اور پھر وہاں پہ خوشائند بات ہے کہ جلدی ہی اس کو مان لیا گیا اور انیشیٹ کیا گیا، ایک انکوائری انیشیٹ کی گئی جو اس کے ذمہ دار، اس کے بارے میں ابھی بخاری صاحب پھر دلی میں ملے اور ٹاپ ایجنڈا پہ تھا یہی ایشو جو انہوں نے ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ اٹھایا، تو ان کو ایشور کیا گیا کہ یہ جنوری کے اینڈ تک ان کو چارج شیٹ کیا جائے گا جو مجرم ہے، جو ملزم ہے۔ میں چاہتا ہوں اس قسم کا ماحول نہ بنے یہاں۔ میں پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈرانے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچ کے کو ڈرایا، ان کو میں ایک چیز بہت کلیئر کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہمیں ایک بھی، میں پہلے سے کہتا رہا ہوں، خطہ پیر بنجال کبھی بھی کسی موومنٹ میں، جہاں بھی کوئی موومنٹ چلی، یہاں پہ کہیں پہ اٹانومی کی، کہیں پہ انڈیپینڈنس کی، کشمیر بنے، کسی میں بھی ہم شامل نہیں ہوئے۔ ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان ڈرانے والوں کو میں کہوں گا کہ یہ جو زندگی ہے نسل آدم سے وہ بھی تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی تعلق رکھتے ہیں، یہ بہت مختصر ہے۔ ہم نے اس دنیا میں، اسلام تو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، اور اس میں ہم نے ایک مسافر کی طرح رہنا ہے، پھر آگے ہمارا سلسلہ شروع ہو جائے گا، بڑا لمبا چوڑا سلسلہ۔ تو اس میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ میری نظر میں، مائی اوپینین، آپ اسٹڈی کریں گے اسلام تو مسلمان کے لیے سب سے خوبصورت اور بہترین موت یہ ہے کہ اس کو مسلمان سمجھ کے مارا جائے، یہ بڑی اچھی موت ہے اس کے لیے۔ اب ہمارے ان عزیزوں کو جس طرح سے زدوں کو اب کیا گیا، یہ تو ٹھیک ہے، اس وقت بھی پونچھ راجو کے لوگ ابھی اس تکلیف سے باہر نہیں نکلے ہیں جو اظہار ثانی ہوئی ہے، اس تکلیف سے ابھی ہم باہر نہیں نکلے ہیں۔ ہمیں تکلیف ہوئی ہے، ان کے افراد خانہ کو ہوئی ہے، لیکن وہ تو عظیم موت لے کر چلے گئے۔ میں اس میں سرحد صاحبہ کو بتانا چاہوں گا، کلام مقدس میں ایک واقعہ اس تعلق سے ہے، جو اسی تعلق سے ہے کہ جب پچھلے دور میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 رسولوں کو ایک شہر میں بھیجا کہ وہاں پہ تبلیغ کریں، تو وہاں کا ایک مقامی آدمی تھا، غالباً حبیب صاحب ان کا نام کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ آگے جب تبلیغ کے لیے پہنچے تو انہوں نے ان کو پکڑا، پہلے اس کو پکڑو بعد میں ان کو دیکھتے ہیں، اور اس کو شہید کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ ادخلوا الجنہ، اس کو حکم دیا گیا کہ جنت میں داخل کر دو ابھی۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی اور رائے بھی ہے، آپ کی اور بھی کچھ تمنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں کو، میرے رشتہ داروں کو یہ پتہ چلے کہ میں عزت والا ہو گیا ہوں، عزت والوں کے ساتھ جا کر بیٹھا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی اور عظمت والے پروردگار نے سورہ یاسین میں اس کو جگہ دی، روز اس کا تذکرہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ بھائی دیکھو حبیب صاحب عزت دار ہو گیا، اسی راہ پہ چلتے ہوئے ہمارے یہ جو 3 عزیز شہید ہوئے، ہمیں تو اظہار ثانی ہوئی، ہمارے لیے تکلیف ہے، تکلیف رہے گی، لیکن ان کا جو بڑا اونچا مقام مل گیا ان کو۔ میں ارباب اقتدار سے کہنا چاہوں گا، دس از اے فیکٹ، میں پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ دس از اے ڈیموکریسی ہیڈڈ بائی ہندوز۔ اس وقت سناتن دھرم کے پاس، ہندو سماج کے پاس وہ اقتدار میں ہے ہندوستان میں، اور جو آرمی ہے، پولیس ہے، سیکٹریٹ ہے، انڈسٹریز ہے، ہر جگہ پہ 98% انہی کے پاس ہے۔ 2% جو باقی رہتا ہے اس میں سکھ ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، اور بھی جو مذاہب ہیں، بدھ ہیں، یہ ان کے پاس ہے۔ اس وقت فرض بنتا ہے ان کا، سماج کا، سناتن دھرم کے ذمہ داروں کا، کہ وہ یہ اقتدار پہلی بار اتنا بڑا وسیع اقتدار ہے ان کے پاس، پورا بھارت اس وقت اس کو ان کے اقتدار، اس میں ان کا فرض بنتا ہے کہ 2% کو ساتھ لے کے چلو، ان کے کندھے سے کندھا ملاؤ، ان کو محبت کے ساتھ لے کر چلو، تو یہ اقتدار آپ کے پاس کافی عرصے رہے گا۔ نہیں تو اب یہ جو قدرت ہے، زمین و آسمانوں کا مالک ہے، یہ کبھی دے کے کبھی لے کے آزماتا ہے، اور اگر آپ اس طرح سے ان 2% پر کوئی ظلم کرو گے تو یہ اقتدار کا مالک جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ جب چاہتا ہے بے جان کو جاندار بنا دیتا ہے، جاندار کو بے جان بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اجالوں کو اندھیروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہم ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ہمارے 5 فوجی بھائی ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں جو ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنے ملک کے سپاہی ہیں، ہم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ لیکن غریب پہ، مزدور پہ، مظلوم پہ، کمزور پہ ہاتھ اٹھانا، ان پہ ظلم کرنا، اس کو کائنات کا مالک پسند نہیں فرماتا ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ جو ہمارے یہ شہید ہوئے، ہمارے 3 نوجوان، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بلندیاں عطا کرے وہاں جہاں وہ گئے، شہادت کے اس شہدائے کربلا کے راستے پہ چلتے ہوئے، اور ان کے جو اولاد ہے، ان کے افراد خانہ، ان کو صبر دے، ہمت دے، ان کے بچوں کی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرے۔ ہماری دعاؤں میں ہمیشہ وہ رہیں گے۔
میں یہ خوش آئند ہے کہ مرکزی سرکار نے ٹیک اپ کیا اور یہ کوشش ہو کہ ملک کو سپر پاور بنانا چاہتی ہو تو سب کو ساتھ لے کر چلو، ایک اعتماد پیدا کرو، کندھے سے کندھا ملاؤ، تب جا کر ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس ملک میں ترقی کے تعلق سے نفرتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ جیسے سید الطاف بخاری، اور آپ نے دیکھا یہاں پہ ڈرامہ بازی بھی ہوئی، یہاں پہ بڑی ڈرامہ بازی کی گئی، دیٹ واز اے فکسڈ میچ، اس کا عوام جموں کشمیر کو پہلے اندازہ ہے۔ تو یہ تو آپ مجھے بتائیں، سید الطاف بخاری صاحب کے بعد اور اپنی پارٹی کے بعد کون ہے جس نے ڈیمانسٹریشن کیا؟ کس نے اوپن میں آ کر اس کو کرٹیسائز کیا؟ کس نے ایل جی صاحب کے ساتھ ٹیک اپ کیا، ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ ٹیک اپ کیا؟ تو یہ تو صرف سید الطاف بخاری صاحب تھے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ جو یہاں پہ جو ڈرامے کر رہے ہیں، عوام جموں کشمیر سے باخبر ہے، اور اس کا پہلے ہی ایک ہفتہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ کچھ ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو ملایا جا رہا ہے، کسی کو نیچے لگانا، کسی کو اوپر۔ یہ تو خیر ہونا چاہیے، مرکزی سرکار کا اپنی پالیٹکس ہوتی ہے، اس میں ہمیں نہیں جانا ہے، لیکن جموں کشمیر کے عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ دودھ پینے والے کون ہیں اور خون دینے والے کون ہیں۔ تو میں یہ امید کروں گا کہ آئندہ ایسا سانحہ نہیں ہوگا جس نے ہماری آرمی کو بہت ہی بدنام کر دیا پوری دنیا میں۔ اللہ کرے کہ ہمارا ملک میں چین، امن، سکون ہو، بھائی چارہ ہو، آپسی بھائی چارہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کریں، یہی بڑا پیغام ہمارا ہوگا اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔